علامہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب کی اصول الشریعہ پڑھو، انہوں نے فرق لکھا ہے شیعہ اور وہابیت میں. کہا وہابی کا عقیدہ ہے پیغمبر رحلت کے بعد وہ زندہ تصور نہیں کرتے. شیعہ کا عقیدہ یہ ہے پیغمبر بھی زندہ ہے، اہل بیت بھی زندہ ہے، مولا علی بھی زندہ ہے. علامہ صاحب لکھا ہے اصول الشریعہ میں، فرماتے ہیں ہم جو نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ، اس لیے کہ رسول اللہ کو زندہ سمجھتے ہیں. یا علی کہتے ہیں تو یا علی کو زندہ سمجھتے ہیں. یا علی ادرکنی وسیلہ سمجھ کے اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں. پڑھیے قبلہ علامہ محمد علامہ نجفی صاحب کی کتاب پڑھیے، بڑی تحقیق کی اس بات پر. محقق ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم شیعہ پیغمبر کی رحلت کے بعد بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. مولا علی اپنی شہادت کے بعد بھی کیا ہے؟ زندہ ہے. باقی اہل بیت بھی اسی طرح کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. اس لیے سامعین محترم، میں پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، کھل کے آئیے، علی علی کیجیے. ہاں، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، آپ کی بات میں وزن ہونا چاہیے، لاجک ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ بڑے ادب سے، احترام سے، محبت سے، پیار سے آپ مولا علی کی وکالت کیجیے. علامہ ہلی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفین، جس میں انہوں نے 2000 دلائل دیے ہیں مولا علی کی ولایت حقہ پر. مولا علی کی ولایت حقہ، امامت حقہ پر. علامہ امینی نے تو 11 جلدوں میں الغدیر نامی کتاب لکھ ڈالی. اس بات پر بھلا من کنت مولا ہو فہذا. اور خیال رکھنا، کچھ دشمنیاں باہر سے ہیں، کچھ دشمنیاں اندر سے ہیں. اس وقت اگر کوئی ولایت اور امامت کو چیلنج کرتا ہے ٹیلی ویژن چینل پر، تو تیرا امامے والا عالم بیٹھ کے وہاں دلائل دیتا ہے. کوئی کتابوں میں لکھتا ہے تو وہ کتابیں لکھ کے دلائل دیتا ہے. کوئی منبر پہ بات کرتا ہے تو وہ عالم وہاں دلائل دیتا ہے. اور اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو تجھے کہتے ہیں امامے والا وہابی ہے، امامے والا مقصر ہے. یہ زہر اگلا جا رہا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. یاد رکھنا، تیرے امامے اور ابا والے علماء محافظے اور پرچارے ولایت کرنے والے ہیں، یہ مقصر نہیں. خیال رکھنا، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. خود نجفی صاحب قبلہ نے اثبات الامامت پہ کتاب لکھی، لاجواب کتاب. کتنا کام ہے، جو اتنا علمی کام ہے، وہ فقط کن کے حصوں میں آیا ہے؟ تیرے مکتب کے علماء کے حصوں میں. کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ میں جو کچھ مطالعہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ کن کی محنتیں ہیں؟ یہ انہی علماء کی محنتیں ہیں جنہوں نے یہ تفسیریں لکھی. ہم سے تو ترجمہ قرآن کرنا بھی مشکل ہے. جن علماء نے ساری زندگی صرف کر دی ولایت علی کا پرچار کرتے ہوئے، اور آج ان کو مقصر کہا جائے، آج ان کو وہابی کہا جائے، آج ان کو برا بھلا کہا جائے. مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کے بارے میں ملتا ہے، وہ آنسو بہا رہے تھے، جن سے دین لینا تھا انہی سے نفرت دلا دی گئی. نہیں، خیال رکھو، تیرے مکتب کے علماء کوئی جگہ نہیں چھوڑتے جہاں پر ولایت علی اور امامت علی پہ بات کرنی ہو تو یہ پیچھے نہیں رہتے. یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے اپنے مکتب کے علماء سے محبت کیجیے، ان سے پیار کیجیے. ہر کسی کی بات پہ بغیر تحقیق کے کبھی یقین نہ کیجیے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو پہلے تحقیق کیجیے. اور آپ کو تو اللہ نے بڑے بڑے عظیم علماء عطا کیے، بڑی بڑی قربانیاں دی ان علماء نے. میں حیران ہوتا ہوں شہید اول محمد بن مکی کے بارے میں، جنہوں نے 6 یا 14 دنوں میں زندان میں بیٹھ کے ایک ایسی فقہ پر کتاب لکھ ڈالی جو آج 6 سالوں میں پڑھائی جاتی ہے.
جی لوما لکھی اور اس کی شرح کی شہید ثانی نے. اور جب انہوں نے دیکھا ہم نے تو اس کو زندان میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ یہ فقہ اہل بیت کا پرچار نہ کرے, مذہب اہل بیت کا پرچار نہ کرے, اور اس نے تو وہاں بھی کام کر دکھایا. اب حاکم نے اعلان کیا 2 اونٹوں کو مخالف سمتوں میں کھڑا کیا, ایک ٹانگ ایک اونٹ سے اور دوسری آنکھ دوسرے اونٹ سے, اور زندہ چروایا گیا. اور اس وقت اس عالم نے کہا تھوڑی مہلت دے دو. ایک ٹھیکری اٹھائی, اس پہ جملہ لکھ کے فضا میں پھینکا, وہ ٹھیکری واپس آئی. لکھا ہوا تھا ربی انی مغلوب فانتصر, پروردگارا میرے اوپر غلبہ ہے میری مدد فرما. ادھر سے جواب آیا تھا ان کنت عبدی فاصطبر, میرا بندہ ہے تو اس آزمائش پہ صبر کر.